بند لبوں کی بولیاں بھی سنی جاتی، دکھ درد کے باروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے۔ یہ تو وہ چوکھٹ ہے جہاں دوا بھی ملتی ہے اور دعا بھی ملتی ہے، خود بھیک دے اور کہے منگتے کا بھلا ہو۔ یہ تو وہ آستان رحمت ہے، یہ تو وہ آستان نور ہے۔ اس لیے یہاں محبت کا ربط و رشتہ قائم کرنا چاہیے، تاکہ بے وفائی کا داغ لے کے لوگوں کو دکھاتے نہ پھریں کہ دیکھو ہمارے ساتھ بھی بے وفائی ہوئی، ہمارے ساتھ بھی بے وفائی ہوئی۔ یہاں تو وفا ہی وفا ہے، یہاں تو عشق، جہاں تو سراپا حسن سراپا جمال ہے وہ ذات، اور یہاں آنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، بامراد ہوتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور آقا کریم علیہ السلام ایک نورانی منبر کے اوپر تشریف فرما ہوں گے۔ ایک شخص کا نامہ اعمال کھلے گا تو نیکیوں اور برائیوں کا جب وزن کیا جائے گا تو نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف دھکیل کے لے جاؤ۔ فرشتے پکڑ کے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ اچانک حضور کو راستے میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کے وہ امتی پکارے گا حضور کو کہ حضور میری مدد کیجیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس کی مدد کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے، اور اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام اس تیزی کے ساتھ دوڑیں گے کہ جو حضور چادر اپنے شانوں پہ ڈال رکھی ہوگی تو تیزی میں جانے کی وجہ سے وہ چادر کا ایک کونا حضور کے سر انور پہ ہوگا اور دوسرا زمین پر گسڑ رہا ہوگا، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ حضور اس کی طرف جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ تم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے جناب نامہ اعمال تولا گیا، اس کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں تھوڑی ہیں، تو فیصلے کے مطابق اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں۔ تو حضور فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے۔ فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ نامہ اعمال تو تول لیا گیا، اس میں کون سی کمی ہے دوبارہ کیوں تولے، وہ دوبارہ ترازو نصب کر لیں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہوں گے صدر بزم حشر یہی سرکار دو عالم کی ذات۔ پھر جب نامہ اعمال دوبارہ تولے گا واقعی نیکیاں تھوڑی اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر کے اس پلڑے میں رکھ دیں گے جہاں نیکیاں ہوں گی، تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس ٹکڑے کی وجہ سے اس حدیث کا نام حدیث بطاقہ ہے۔ وہ جو ٹکڑا بطاقہ حضور ڈالیں گے اس کی وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اب اس کو جنت کا دولہا بنایا جانے لگے گا، تو وہ 100 جان سے فدا ہو کے کہے گا میرے ماں باپ پہ قربان، حضور بتائیے اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا جس سے میری نجات ہو گئی؟ تو آقا کریم فرمائیں گے میرے غلام خلوص کے ساتھ تنہائی میں تیرا پڑا ہوا درود ہے۔ تو وہاں تو لاج نبھائی جاتی ہے، وہاں تو آنے والوں کو راستے دیے جاتے ہیں، وہاں عزت افزائی کی جاتی ہے۔ یہ عشق بندہ نواز عشق ہے، یہ عشق ذرہ نواز عشق ہے۔ یہ عشق جو ہے وہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے، 1 درہم کہہ لیجیے، قیراط ایک پیمانہ، اس کو 1 درہم دیا جاتا ہے، 1 روپیہ دیا جاتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور ایک شخص ظہر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت آدھا ہے لیکن اس کو بھی 1 قیراط دیا جاتا ہے، 1 ہی روپیہ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا دونوں سے کم وقت ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ ان کو وقت بھی تھوڑا ان کے پاس ہوگا اور اجر بھی ان کو دوگنا دیا جائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1 رات 1000 مہینے سے بہتر بنا دی گئی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو 1 نیکی کرے اللہ اس کے بدلے میں اس کو اجر 10 نیکیوں کا عطا کرے۔ تو یہ اللہ نے آسان کر دیا، اور ماہ سیام آتا ہے 1 عمل کا اجر 70 گنا بن جاتا ہے، اور اگر حرم میں چلے جائیں 1 نیکی کریں 1,00,000 کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جاتا ہے۔ تو یہ کس لیے؟ اس امت کے لیے۔ یہ ہے وفا کا وہ روح، یہ ہے وہ رنگ۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا ربط و رشتہ بہت مستحکم اور گہرا رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں کہ یہاں 2 نمبری نہیں چل سکتی۔
جس طرح کے ہم دنیا کے اوپر کسی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اندر اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں لیکن دھوکہ دینے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں، یہاں محبت چاہیے، چاہے تھوڑی ہی ہو لیکن ہو خالص۔ یہاں وہاں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہاں سراسر پیار ہی، ایک وہ پیار جو ان لوگوں نے کیا اور ایک جو صدیوں کے بعد ہم لوگ کر رہے ہیں۔ بلکہ سنو حضور نے کیا فرمایا، ایک دن صحابہ سے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی۔ صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے۔ تمہیں ایمان لانے کی ایک مبارک ہو، اس لیے کہ تم نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، تم نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، تم نے درختوں کو کلمے پڑھتے ہوئے دیکھا، تم نے کنکروں کو بولتے ہوئے دیکھا، تم نے میرے جمال جہاں آرا کو دیکھا۔ طوبی لمن رآنی وآمن بی، اسے ایک مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ اور پھر فرمایا وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی، اور ان کو 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی میرے اوپر ایمان لایا۔ یہ محبت ہے بندہ نواز، یہ محبت ہے زندہ نواز۔ اللہ اکبر، صدیوں بعد آئیں گے، دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن بغیر دیکھنے کے ایمان لائیں گے۔ فرمایا ان کو ان کے ایمان کی میں 7 مبارک حضور نے محروم نہیں رکھا۔ تو آج کے دور میں ہیں یا ہم صدیوں قبل تھے، جس بھی زمانے میں ہیں، یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ محبت آپ کی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس دور کے قریب ہے یا اس دور سے بعید ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ تو میری اور آپ کی محبت اس ذات کے ساتھ کامل، اکمل اور مکمل اور خالص محبت ہونی چاہیے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محبت متقاضی ہے محبوب کے احکام کی بجا آوری۔ اس کے ساتھ اس لیے میں ایک روایت یہاں آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا کی طرف جب حضور نے ان کو روانہ کرنا چاہا تو فرمایا کہ ابن رواحہ لوگوں کو ساتھ لے لو اور چلے جاؤ، اور یہ جمعہ رات کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے لشکر تیار کیا اور پورا ترتیب دے کے ان کو کہا تم رخصت ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے آیا۔ تو جب دوسرا دن آیا تو حضور نماز جمعہ کے لیے منبر پہ بیٹھے تو عبداللہ ابن رواحہ حضور کا خطبہ سننے کے لیے سامنے بیٹھے تھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ابن رواحہ تم یہاں ہو؟ میں نے کہا تھا کہ ان کو لے کے چلے جاؤ۔ عرض کی حضور میں قافلے کو روانہ کر چکا ہوں، اور اتنا بڑا قافلہ روانہ ہے، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں اس لیے ایک دن رک گیا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، نہ جانے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ موتا میں ہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہو گئی۔ تو کہا کہ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ آخری بار میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ کا خطبہ سن لوں، آپ کے فرامین سن لوں۔ آرزو کتنی اچھی ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کہا اے ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ سونے سے بھری ہوئی ہو، اور تم اس کو راہ خدا میں خیرات کر دو، جو صبح کے کل کے چلے گئے ہیں تم ان کے اجر کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جانے کا حضور کا حکم تھا، اور حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا یہ ان کا شوق تھا۔ تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو حکم ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اپنے شوق سے۔ ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا شوق ہوتا ہے، ہم جھنڈیاں لگائیں یہ ہمارا شوق ہے، حضور کا حکم نہیں ہے۔ ہم چراغاں کریں یہ ہمارا شوق ہے، حکم نہیں دیا کہ تم یوں ایسے کرو۔ اور بہت سارے امور ہیں جو ہم اپنے شوق سے کرتے ہیں، لیکن 5 گانا نماز ادا کرنی ہے یہ حکم ہے میرے حضور، تم نے یہ عمل کرنا ہے یہ حکم ہے میرے حضور کا۔ تو شوق بھی ادا کیجئے، لیکن جب شوق اور حکم 2 چیزیں ہوں تو حکم مقدم ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آقا و مولا کے ساتھ محبت اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے ہمیں محبت کرنے کا کہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنے شوق کا اظہار نہ کیا جائے اور عقیدتوں کے رنگ نہ اختیار کیے جائیں۔ میرے کہنے کا مدعا یہ ہے، میری گفتگو کا مفہوم یہ ہے
کہ حضور نے جو دین پیش کیا ہے، حضور نے جو پیغام حق دیا ہے، اس پر عمل کرنا اولیت اس میں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا کہ میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ میں نے تمہیں اس کا حکم تو نہیں دیا، لیکن پھر بھی تم کر رہے ہو، تو بتاؤ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ماجرا ایسا بھی ہوا، حضور نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی کو دیا اور فرمایا اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ وہ جا کے ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے اس خون کو نوش جاں کر گئے، اور جب واپس پلٹے تو آقا کریم نے فرمایا اس کو ٹھکانے لگا آئے، کہا جی حضور ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے۔ تو حضور مسکرا کے فرمایا لعلک شربتا، شاید تم پی آئے ہو۔ قال نعم، جی حضور میں نوش جاں کر لیا ہے۔ تو آقا کریم فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ تو عقیدت کے یہ مظاہر، محبت کے یہ رنگ، یہ عشاق کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لوگوں نے تو حضور کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے ساتھ صحابہ کی محبت تھی اور صحابہ کا پیار تھا۔ تو آقا کریم کے وضو کا غسالہ، حضور کے وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتا ہے۔ آقا کریم نے یہ منظر دیکھا، فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اس کی نفی نہیں کی، لیکن جو اضافی بات ارشاد فرمائی اور خاص طور پہ ان کی توجہ دلائی کہ کہیں تم اسی میں ہی نہ لگ جاؤ اور دین کی باقی چیزوں سے تمہارا صرف نظر ہو جائے، بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو 3 کام بھی کرنے چاہیے۔ اور وہ کیا؟ جب بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور اس کی ہمسائیگی کے اندر جو آ بسے اس کی ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ عمل تمہارا مقبول ہے، محبوب ہے۔ یہ غزوہ، یہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسا ہوا کہ حضور نے وضو کیا، صحابہ نے پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ قریش کے سفیر کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، وہ واپس جا کر کے قریش کو کہنے لگا میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، لیکن جو تعظیم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب محمد کو کرتے دیکھا ہے، واللہ آج تک کسی بادشاہ کی تعظیم بھی ہوتے نہیں دیکھی۔ اور جو ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، خون کیسے گرنے دیں گے؟ اور نفسیاتی دباؤ پڑا، اس کے بعد قریش مکہ سے لڑائی نہیں، فتح مکہ ہوا، بالکل سیدھا ہو گیا بغیر کسی الجھاؤ کے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، حضور نے توجہ دلائی کہ کہیں تمہارے اس عمل پر توجہ کی وجہ سے وہ 2 چیزیں 3 چیزیں نہ رہ جائیں، حقوق العباد نہ رہ جائیں۔ تو اس لیے عشق اس بات کا متقاضی ہے کہ محبوب کے لائے ہوئے پورے دین کو قبول کیا جائے۔ تو آج میں اور آپ اپنے عشق کا جائزہ لیں۔ میں آپ کو ایسا پاپولر خطاب بھی کر سکتا تھا کہ آپ کے ہاتھ اوپر سے نیچے ہی نہ ہوتے اور آپ اتنے نعرے لگاتے کہ کانوں میں بڑی آواز نہ آتی، لیکن میں آپ کو اور اپنے آپ کو محاسبے کی طرف لا رہا ہوں، اور یہی میری فکر کا رخ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں، کیونکہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری محبت کا جو تیور ہے، ہماری محبت کے جو رنگ ہیں، جو محبت رسول کا ہمیں ادعا اور دعویٰ ہے، کیا ہمارا رویہ، ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم ایسے ہی عاشق رسول ہیں، یا کہ ہماری زبان پر دعویٰ ہے محبت کا، ہمارے نعروں میں گونج رہی ہے محبت، ہماری جھنڈیوں میں جھول رہی ہے محبت، ہمارے چراغوں سے جو ہے وہ دکھ رہی ہے محبت، اور ہمارے داموں سے محبت کا ظہور ہو رہا ہے، لیکن ہمارے رویوں سے نہیں، ہمارے طرز عمل سے نہیں، ہمارے انداز معاشرت سے نہیں، ہمارے انداز تکلم سے نہیں۔
हमसायों के हुकूक से हमारी मोहब्बत का ज़हूर नहीं हो रहा, तो हमने देखना है अपने आप के अंदर डूब करके। मोहब्बत तो महबूब की अदाओं को बनाने का नाम है। महबूब का हुक्म तो बड़ी दूर की बात है, महबूब की मंशा को पा लेता है आशिक में महबूब की मर्जी क्या है। मदीनातुल मुनव्वरा की गली से हुजूर गुजर रहे थे, एक ऐसा मकान बन रहा था जो तर्ज तामीर हुजूर को पसंद नहीं थी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये मकान किसका है? कहा फलां अंसारी सहाबी का। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, गुजर गए। अब सुनिए, तो मदीनातुल मुनव्वरा की गली से हुजूर गुजर रहे थे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये किसका मकान है? कहा फलां अंसारी का। तो हुजूर गुजर गए, तो किसी ने उस अंसारी सहाबी को बुलाया, जाके बताया कि हुजूर गुजरे थे, तेरा मकान देखा था, चेहरे पे पसंदीदगी के आसार नहीं थे, शायद हुजूर को पसंद नहीं आया। उसने कुदाल पकड़ा और सारा मकान ज़मीन बोझ कर दिया। 2-4 दिन के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का दोबारा गुजर हुआ, तो देखा मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। कहा उस अंसारी को बुलाया गया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान था और आज मलबे का ढेर देख रहा हूँ, क्या हुआ? अर्ज की हुजूर मैंने गिरा दिया। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप सर से लेकर पांव तक देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है, अकीके से लेकर वलीमे तक देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, निजी जिंदगी से लेकर के उमूर सियासत तक देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, कारोबार से लेकर के मुआशरती जिंदगी तक देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद। तो वहां तो मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि महबूब की अदा क्या है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शोरबे से कद्दू के टुकड़े निकाल निकाल के खा रहे हैं, तो किसी ने कहा अनस ये क्या कर रहे हो? कहा एक दिन हुजूर को करते देखा। मोहब्बत तो महबूब की वो अदाएं भी इख्तियार करती जिनका ताल्लुक तबा से होता है। मदीनातुल मुनव्वरा में एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने हुजूर से सलाम अर्ज किया। आका करीम ने रुख फेर दिया, वो समझे कि इत्तेफाकन ऐसा हो गया, रश हो तो कभी इधर ध्यान हो जाता है कभी इधर हो जाता है, तो जिधर रुख फेरा था उधर से जाकर उन्होंने सलाम किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर रुख फेर दिया। अब उन्हें यकीन हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुझसे नाराज है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नाराजगी की वजह क्या है, क्योंकि एक लंबी मुसाफत के बाद एक अरसे के बाद वो तशरीफ लाए थे। तो अब वो सहाबा से पूछते फिरते हैं तुम्हें कुछ अंदाजा है कि हुजूर क्यों नाराज है? हमारे से तो हमारा बाप, बुजुर्ग, उस्ताद, वालिद, शेख नाराज हो जाए और हमें ना पता हो नाराजगी की वजह क्या है, हम उल्टा खुद नाराज हो जाते। लेकिन वो पूछते फिर रहे हैं कि हुजूर नाराज हैं, कोई वजह तो होगी, मेरी समझ में नहीं है, आप बता सकते हैं हुजूर नाराज क्यों? उन्होंने गौर किया, कहा हाँ ये तो सोने की अंगूठी पहन रखी है और आका करीम इससे मना कर चुके हैं। इन्ना ज़हबा वल फिद्दता हरामुन लिज़कुर उम्मती, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सोना चांदी हराम, ये औरतों का गहना है, मर्द नहीं पहन सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको आतिशे दोज़ख का अंगारा करार दिया, तो शायद हुजूर की नाराजगी की वजह ये हो। तो वो आगे बढ़े और यूं उतार करके हुजूर को पेश करते कहा हुजूर इस वजह से नाराज हैं, ये रही। आका करीम ने वो अंगूठी पकड़ी और यूं फेंक, मजलिस बपा हो गई, वो भी बैठ के गुफ्तगू चलती रही, नाराजगी की वजह यही थी, खत्म हो गई। जब इख्तिताम को मजलिस पहुंची, लोग घरों को पलटने लगे, तो ये सहाबी भी उठ के जाने लगे, तो किसी ने इशारा दिया वो अंगूठी तो उठा लो, तुम तो नहीं पहन सकते लेकिन तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है। तो सहाबी ने जो जवाब दिया वो सुनिए, उसने कहा वल्लाहि ला आखुज़ुहु अबदा वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा अल्लाह की कसम इस अंगूठी को मैं कभी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है, पड़ी रहे, नहीं उठाऊंगा। सोना है, चांदी है, हीरा है, लाल है, पिखराज है, मोती है, नीले में कुछ भी पड़ा है, नहीं उठाऊंगा। क्यों? वक़द तरहहु रसूलुल्लाह, इसको मेरे हुजूर ने। मैं और आप अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं, हम कोई ऐसी आदत तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर ने फेंक दिया हो, हम कोई ऐसा रवैया तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर ने फेंक दिया हो, कोई ऐसा कारोबार तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर ने फेंक दिया हो।
کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر ہمارا دعویٰ ہماری زبان پہ لرزتا ہے، ہمارا دعویٰ ہمارے نالوں میں گونجتا ہے، ہمارا دعویٰ ہماری زبان کی نوک پہ مچلتا ہے، ہمارے رویوں میں نہیں۔ چوں بنام میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ بھی گردد وجود، عشق بھی گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تاج داری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالا نام او، یاری لاکوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ عاشق عشق یہ دعویٰ زبان کا نہیں ہے، یہ عمل کا دعویٰ ہے۔ عمل سے ہم بتائیں۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیتا، پر عاشق پیتا پر کے۔ تو عشق دعویٰ نہیں ہے، عشق آپ کا رویہ ہے، عشق آپ کا عمل ہے، عشق آپ کے رویے سے ٹپکتا ہے، آپ کا انداز بتاتا ہے کہ آپ عاشق ہیں۔ اور ہم اپنے انداز سے کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں اور زبان ہماری دعویٰ عشق میں لگی ہوتی ہے۔ تو یہاں دعویٰ کام نہیں آتا، یہاں آپ کا عمل کام ہے۔ دعویٰ بھی ہو تو بغیر دلیل کے اس کو نہیں مانا جاتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور علیہ السلام کا عشق، یہ مومن کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن اگر عاشق نہیں ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب، اللہ سے حضور کے عشق کا ایک ذرہ ہی مانگے، ایک ذرہ مل جائے تو وہ بحر و بر پہ غالب ہوتا ہے۔ بہت بڑا عاشق ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک معمولی سا ذرہ بھی مل جائے تو وہی ہر عشق کے مصطفیٰ سامان ہو، بحر و بر در گوش آئے دامان ہو۔ جس کا سامان زندگی عشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے تو وہ بحر و بر کو اپنے دامن کے گوشے میں باندھ لیتا ہے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو اقبال کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اگر حضور سے تو وفا کر لے، عشق تیرا سچا ہو، صرف دعوے تک محدود نہ ہو، تو پھر قلم بھی تیرے پاس ہے اور تختی بھی تیرے پاس ہے، پھر جو چاہے لکھ لینا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا۔ یہ شرط ہے کہ اگر تو ان کا ہو جائے پھر بحر و بر تیرے دامن کے گوشے میں سمٹ کے آ جائیں گے، اور اگر تیرا عشق صرف تیرے لبوں تک، تیرے لبوں کے داموں تک محدود ہے تو پھر تو خود اس پہ غور کرنا ہے اور اس پہ تدبر کرنا ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں۔ تو آئیے ان کے نام اور ان کے ذکر میں اپنے آپ کو مست رکھیے، لیکن عمل سے گواہی دیے۔ نعرے بھی لگائیے لیکن عمل سے گواہی۔ ان کے نام کا چراغاں بھی کیجیے لیکن دل کی دنیا اندھیری نہ رہے۔ ان کے نام پر جھنڈیاں بھی لگائیے لیکن ان کے پیار کی ایک پرت، دل کی ایک پرت کے اوپر ان کے نام کا چراغ اور نام کی جھنڈیاں لگی ہوئی ہوں، اندر بھی روشن اور باہر بھی روشن۔ یہ ہے وہ حقیقی عشق جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی قربت کا نور دیتا ہے۔ بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ عشق ایک جشن نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا۔ پھر ایسا عشق اور ایسی محبت ایک چھلانگ کے اندر تمہیں فردوس بالا کا مکین بنا دے گی۔ ان کی رضا کے سانچے میں ڈھل جائے تو اسود از توحید احمد بھی شود، خیش فاروق کو ابو ذر بھی شود۔ اسود رائی ایک چرواہا ہے، حضور ایک جنگ پہ جا رہے ہیں تو یہ راستے میں بکریاں لے کے جا رہا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا تو حضور کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم کے ہاتھ پہ اس نے بیعت اسلام کر تو کہا حضور آپ میں بکریوں کا کیا کروں، ساری زندگی تو آپ ہو گئی۔ تو فرمایا اس کو اس کے مالک کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری اس کے قلعے میں چلی جائے تم پلٹ آ۔ تو یہ اپنی بکریوں کو لے کے مالک کے باڑے میں ہانک دیتا ہے، جب آخری بکری اندر چلی جاتی تو واپس آئے۔ ادھر جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی، یہ آیا اور میدان عمل میں کود پڑا، دشمن کی تلوار میں ٹکڑے کر دیے۔ جب لاشیں اٹھائی گئی تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی تھی،
تو میرے حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی اور نیک عمل نہیں کیا، آیا تو جنت کا دروازہ کھلا تھا، سیدھا اندر چلا گیا۔ تو محبت تو ایک چھلانگ کے اندر تمہیں منزل تک پہنچا دیتی ہے، عشق کی ایک جذب کے ساتھ تمام کر دیتی ہے۔ تو آئیے ہم حقیقی عشق کے نور سے اپنے آپ کو منور کریں۔ کائنات میں یہ سامان کسی اور کے پاس نہیں ہے جو اس امت کے پاس ہے، حضور کی محبت، اور حضور کی محبت پست کو بالا کر دیتی ہے۔ اقبال نے اس امت کے عروج کی ضمانت حضور کا عشق بتایا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس کائنات کے اندر روشنی ہوگی تو حضور کے نام سے ہوگی۔ اس لیے آئیے میں اور آپ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ رکھتے ہیں، ہم کمزور ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن ہم عملی تنفیذ کریں اپنی زندگی میں اس محبت کی، اور ہمارے رویے بتائیں، ہمسایوں کے ساتھ ہمارا سلوک بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ لوگ ہماری دکان سے بے دھڑک جو ہے وہ سودا خرید سکیں کہ یہ حضور کا عاشق کہلاتا ہے، یہ 2 نمبر سودا بیچ نہیں سکتے۔ کوئی رشتہ کرنے آئے تو اس کو پتہ چل جائے یہ عاشق رسول ہے تو وہ بے دھڑک رشتہ کر کے چلا جائے۔ عاشق رسول ہوگا تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری بیٹی کو حقیر جانے۔ تو ہم اپنے رویوں کو ایسا کر لیں، اپنے طرز زندگی کو ایسا کریں، نہ کہ ہم عشق رسول کو جو ہے وہ اپنے رویوں سے عشق رسول کو داغدار کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ان کے نام لگا دیں، شام سویرے ان کے ذکر کی مالا جپیں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے اپنے مشام ہستی کو معطر کریں۔ میں ادارت المصطفیٰ حلقہ رحیم یار خان کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جن کی وساطت سے ان عالی مرتبت لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ ان کو بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔